پارٹی کے مرکزی رہنما جناب رحمان ملک صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی جنید صاحب، بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہاں اپنے چینل پہ بلایا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ بڑی مہربانی۔ اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نون لیگ کے کارکن۔ ویلکم نواز، ویلکم ویلکم نواز، ویلکم ویلکم نواز، ویلکم ملک صاحب، یہ آپ کی ہی مہربانیاں ہیں۔ ویلکم نواز، ویلکم۔ اچھا ایک منٹ جی آپ کو یاد ہے نا یہ وہی رحمان ملک صاحب ہیں جب وزیر داخلہ تھے تو آپ کے قائد نواز شریف صاحب کے خلاف ہر روز نت نئے اسکینڈلز کا انکشاف کیا کرتے تھے۔ اور جنید صاحب، شعیب ملک کو بھی تو 70 دفعہ نکالا گیا ہے نا، پھر آ گیا نا، یہ ہمارے باس ہیں اس وقت۔ ویلکم نواز، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، ان سے جان چھڑائی تھی، یہ پھر آیا، پھر آیا۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، یہ کو ہے موقع یہ والی بات یاد کرانے کا؟ فیکٹ ہے یہ۔ وہ یار چھوڑ دیں فیکٹ جو ہے اس وقت، جو فیکٹ ہے وہ سامنے رکھ کے تو انٹرویو کریں آپ کی بڑی مہربانی۔ اصل میں میرے گھر میں جرگہ ہوا ہے اور میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جرگہ انتہائی کامیاب نتائج حاصل کر چکا ہے۔ ایک منٹ ملک صاحب، آپ کے گھر جرگہ نہیں ہوا، آپ کے گھر جرگے کا وہ والا اجلاس ہوا ہے جس میں جرگہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک منٹ میری بات تو سنیں نا، ختم بات اس وقت ہی ہوتی ہے جب کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، نتیجہ نکل آئے۔ بلکہ جرگہ اتنا کامیاب ہوا ہے کہ مجھے تو دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ ملک اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دو، رحمان جرگہ ہاؤس، جیسے بورڈ نہیں لگا ہوتا رحمان چرگا ہاؤس، میں بھی بورڈ لگا دوں، مگر میں ڈرتا ہوں کہ نون لیگ والوں کے ساتھ ہماری پکی دوستی تو ہو نہیں سکتی۔ اچھا، اس لیے یہ کہیں شرارتن ایسا نہ کریں کہ رحمان جرگہ ہاؤس بورڈ کے اوپر جرگہ کا غافل افگاہ اٹھا کے جر سے پہلے لگا دیں اور رحمان گاجر ہاؤس بن جائے، اور جو سبزی لینے ہیں وہ دروازے کھڑکا کے کہہ رہے ہوں کہ اپنا ملک صاحب 2.5 کلو گاجراں دے دینا۔ اس لیے میں یہ بورڈ نہیں لگانا چاہتا۔ ویسے میں نے جس طرح کا جرگہ کامیاب کروایا ہے یہ اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کے ہی حصے میں آتا ہے۔ کیوں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ جی جنید صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ 16 آنے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت تو اگر پیپل پارٹی والے یہ بھی کہیں نا کہ ایٹم بم بڑھایا بھی پٹو صاحب نے اور چلایا بھی پٹو صاحب نے، تو ہم تو یہ بھی بات ماننے کو تیار ہیں۔ اچھا جی سر، ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ پٹو صاحب بم چلانے کے لیے اس کو گرم کر رہے تھے۔ کاکا گرم کر کے چلایا، یہ کون سا ایٹم بم تھا جی شبرات پہ چلانا تھا؟ ملک صاحب سن 72 میں اتنا بھی تھا، بعد میں بڑھا ہوا ہے۔ اصل میں جنید صاحب یہ ان کو شوق ہے کریڈٹ لینے کا، حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کبھی کریڈٹ نہیں لیتی، یہ صرف کام کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال میں بھی ہم نے کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، ہم نے صرف کام کیا۔ لیکن ملک صاحب معاف کیجیے گا، چلے کر دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو، ویسے آپ ہمیں معاف نہیں کیا۔ یہ جو سیاسی جرگہ تھا اس میں تو آپ نے بھرپور کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے عام طور پر محسوس کیا ہے کہ آپ زبردستی کیمرے کے سامنے ہو رہے ہیں۔ نہیں، اگر لوگوں نے محسوس کیا تو غلط نہیں محسوس کیا ہوگا، آخر لوگ بھی سمجھدار ہیں۔ بالکل، مگر میں اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کیمرے کے آگے آنے کا شوق نہیں ہے۔ پچھلے 5 سال میں جتنا میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں، میرا خیال ہے سلطان رائی صاحب بھی نہیں آئے ہوں۔ لیکن ملک صاحب آپ کی مسالتی کوششیں تو کوئی رنگ نہیں لے کے آئی۔ نہیں، ہم کو دل سے کوشش کر بھی نہیں رہے، یہ تو ویسے ہی ہم اپنی خانہ پوری نہیں ہوتی وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ترنا ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ لوگ جتنا پریشان ہو گئے ہوئے ہیں اور جتنا اکتا گئے ہوئے ہیں ادھر سڑک کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے، میرا خیال ہے کہ دونوں لیڈر صاحبان جو دھرنے کے کرتا دھرتا ہیں ان کے منہ سے کسی وقت بھی کوئی اس طرح کی بات نکلی صحیح جس میں ختم آتا ہو، اتنا ہی کہہ دیں کہ یار بات کو ختم کریں، فوری طور پہ لوگوں نے اٹھ پڑنا ہے کہ چلو بھائی ختم کرو آؤ جی کرو کری۔ اس لیے ہم نے تو میں خانہ پوری کی ہے۔ جس طرح شادی کے دن رکھنے کے لیے ماں باپ جاتے ہیں اگر لڑکے کے، تو بڑا پھوپھڑ ساتھ ایسی ٹائی لگا کے جاتے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی بیچارے نے بولنا بھی نہیں ہوتا گفتگو میں، مگر ساتھ جاتا ہے، تو ہم نے بڑے پھوپھڑ کا کردار ادا کیا۔ ملک صاحب آپ نے جتنی اچھی بات کی نا، یقین کریں میں نے آپ کو 6 ٹائیاں لے کے دینی ہے۔ بیٹا 6 ٹائیاں تو میں گھنٹے میں بعد لیتا ہوں، ایک دن کی تو لے کے دو۔ شاباش، اخیر کیتی ہے نا پھر ٹائیاں والی۔